برطانیہ کے شہر پیٹربرا میں عزم آزادی کشمیر کے موضوع پر ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں مقررین نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی مقبوضہ کشمیر میں ایسے اقدامات کر رہے ہیں کہ ریاست کی جداگانہ اور متنازع حیثیت ختم کی جائے۔ وہ ہندو انتہا پسندوں کو ڈومسائل دے کر مقبوضہ کشمیر میں آباد کر رہے ہیں، جبکہ انہیں آئندہ مقبوضہ کشمیر کے الیکشن میں حصہ لینے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کی اکثریت والی ریاست کی آبادی کے تناسب کو اقلیت میں بدل دیا جائے۔ جبکہ برطانیہ، یورپ اور آزاد کشمیر میں تحریک آزادی کا کام جو پہلے بڑے زور و شور سے جاری تھا، اب پاکستان میں سیاسی عدم استحکام اور افراتفری کی وجہ سے کشمیر کا ایشو کسی جگہ زیر بحث ہی نہیں ہے۔ ان حالات میں کشمیری ڈاسپورا کو متحد ہو کر کشمیر کے مسئلے اور اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کرنی ہوگی۔ پاکستان انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے برطانیہ میں چیئرمین چودھری عبدالعزیز کی صدارت میں منعقد ہونے والے اس پروگرام کے مہمان خصوصی مسلم کانفرنس آزاد کشمیر کی مجلس عاملہ کے رکن ڈاکٹر نثار تھے، جبکہ نظامت کے فرائض منتظم راجہ اعجاز شائق نے سر انجام دیے۔ اس تقریب سے کونسلر انصر علی، غلام شبیر، پروفیسر شاکر اللہ، معروف کاروباری شخصیت چودھری طارق محمود، کونسلر ناظم، کونسلر محمد اورنگزیب، کونسلر چودھری اکرم، معروف سماجی رہنما چودھری سلطان، عبد المنان کاشر، انجینئر امداد حسین، پاکستان پریس کلب یو کے سینئر نائب صدر شیراز خان نے بھی خطاب کیا۔ ہم کشمیر کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں شامل ہو جائے یا ہم خود مختار ہو جائے کشمیر والے۔ علاقے پاکستان کے لیے کوئی مرے گا نہ انڈیا کے لیے مرے گا، اگر کشمیری کوئی مرے گا تو خود مختار کشمیر کے لیے مرے گا۔ مطلب ہمیں وعدہ کرتے ہیں ہم سب مل کے کہ ہم ایک پولیٹیکل فورم جو ہے اس کو ترتیب دیں گے، جو آپ اس کو ہیڈ کریں ادھر مطلب وہاں سے، اور ہم جو ہے اس کو یہاں پہ بیٹھ کے اس کا سٹرکچر بنائیں گے جس کو ہم ایک پراپر پریشر گروپ کے طور پر، پولیٹیکل پریشر گروپ کے طور پہ یوز کریں گے، کیونکہ اب وہ سٹرائک کرنا اور وہ احتجاج کرنا ٹائم مطلب اس سے گزر چکا ہے۔ نو ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ۔ انشاءاللہ چاہیے کہ ہم اپنا موازنہ کریں کہ ہم کیا ہیں اور ہم کتنے اسلام پر چلتے ہیں اور ہم کتنے کشمیری ہیں یا کتنے پاکستانی ہیں، تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں اور لیڈر اور باقی جو ہے وہ بعد میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ مجھے فرض ہے جو بھی ہمارے بس میں ہے، جہاں تک ہماری آواز پہنچ سکتی ہے، جو بھی ہمارے اندر جتنی بھی کوالٹیز ہیں ان کے مطابق جہاں تک ہم کوشش ہو اپنی آواز بچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو کم از کم اللہ تعالیٰ کے یہاں جب ہم حاضر ہوں گے تو کہیں گے کہ جی جو ہمارے بس میں تھا ہم نے تو کیا ہے، لیکن اگر نہیں ہو سکا تو ظاہر ہے اس کے تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں جو ہمارے بس میں نہیں تھا۔ جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 2.2 ملین کشمیریز جو ہے وہ پاکستان باہر جو ہے ابروڈ رہتے ہیں، جو کہ پاکستان کے سفیر ہیں، اور بڑے مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ آج دن تک وہاں پہ ہمارا وزیر خارجہ نہیں ہے، ہمارا کوئی بندہ نہیں ہے جو یعنی کہ انٹرنیشنل کانفرنسز میں جا کے جو ہے وہ شرکت کرے اور اپنا جو ہے کیس پیش کرے۔ میں سمجھتا ہوں کسی دوسرے کو دوش دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں ہمارے جو لیڈر ہیں جن کو 75 سالوں سے ہم ووٹ دے رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، وہ صرف چاہتے ہیں کہ مظفر آباد کی کرسی ہمیں چاہیے، ان کا جو مقصد ہوتا ہے اس کے لیے وہ پاکستان سے کسی قسم کا مطالبہ ہی نہیں کرتے ہیں۔ ان کی دوڑ جہاں تک صرف مظفر آباد تک ہوتی ہے، جو ان کو مل جاتی ہے، اور ہم ہیں جو پاگل بنائے رکھتے ہیں کہ ہماری کشمیریوں کی بات سنتا نہیں ہے کوئی مجھے ایک بندہ دکھائیں، جیسے کہتے ہیں کہ مسلم امان اللہ کی بات صاحب کی یہاں پہ بات ہوئی، وہ ایک شخص تھا جس نے دل سے جائے وہ کشمیر کے حوالے سے جائے جنگ لڑی۔ جناب سردار ابراہیم صاحب تھے، سردار قیوم صاحب، یعنی کہ وہ بڑے لیڈر تھے، KH خورشید صاحب بڑے لیڈر تھے۔ اس طرح کے جو لیڈر تھے وہ آواز اٹھاتے بھی تھے اور ان کی لوگ سنتے بھی تھے، اور پاکستان کے لیڈر بھی ان کی عزت کرتے تھے اور ان سے مشورہ کرتے تھے۔ جو ہے وہ بیرون ملک جو ہے وہ پاکستان کے اور آزاد کشمیر کے سفیر ہیں۔ اگر جہاں پہ ہمارے لیڈر آزاد کشمیر کے لیڈر ایسے ہوں تو یہ ہم کب کا یہ مسئلہ حل کرا چکے ہوتے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے پپٹ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ پاکستان کے سامنے، پاکستان ہمارا بڑا بھائی ہے، ہمارے پاکستان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم آزاد ہوں تب بھی پاکستانی ہیں، اگر ہم جو ہے پاکستان کے ساتھ ہلاک کریں تب بھی ہم پاکستانی ہیں۔ ہم انڈیپینڈنس بھی لے کے، چونکہ آزاد کشمیر اور پاکستان کا ہمارا جو کشمیری اور پاکستانی کا رشتہ ہے وہ تو نیچرل ہے، جیسے جو ہے وہ ناخن اور گوشت کا آپس میں رشتہ ہے، اس طرح ہم تو پاکستان سے جدا نہیں ہو سکتے۔
کسی بھی طریقے سے. ہم اگر آزاد ہوں گے تب ہی ہم پاکستانی ہیں, اگر ہم جو ہے وہ نہیں آزاد ہوں گے تب ہی پاکستانی ہیں. لیکن چونکہ گلہ ہمیں کرنا چاہیے اپنے آزاد کشمیر کے لیڈروں سے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے نا, دنیا کے ساتھ تو دنیا کے ساتھ ہو گیا نا, پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ نیگوشیٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کی جو ہے وہ منزل جو ہے وہ صرف مظفر آباد کی کرسی ہے. کیونکہ ان کو ہوتا ہے جی آپ نے کام سے کام کیا کرنا ہے سر ہمیں بتائیں, ہمیں مظفر آباد کی کرسی دے دیں, اور جو ان کا وہ کام کرے گا مظفر آباد کی اس کو کرسی مل جائے گی, تو بلے بلے ہو جاتے ہیں ان کی. جہاں تک مودی صاحب کے ایجنڈے کی بات ہے, دیکھیں جی مودی جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے, اور دشمن ہمیشہ آپ کے خلاف پروپیگنڈے کرتا ہے, آپ کے خلاف جنگ کرتا ہے, اور اس کا حق بنتا ہے. ہم کشمیریوں کو چاہیے, ہم پاکستانیوں کو چاہیے کہ ہم نے اس کا توڑ پیدا کرنا ہے. اس نے اگر جو ہے وہ لیجسلیشن چینج کر کے وہاں پہ جو ہے ساری بربریت کر رہا ہے, تو کشمیری اور پاکستانیوں نے دنیا میں کیا کردار ادا کیا, اس کے بعد ہم نے کیا کیا, ہماری حکومت نے کیا کیا ہے, ہماری آزاد کشمیر کی حکومت کا بتائیں کیا کیا انہوں نے. ہم نے 4 ڈیمونسٹریشن یہاں پہ کیے ہیں, اور جب ہمارے آزاد کشمیر کے لیڈروں کو پتہ چلا کہ بڑے سکسیسفل ہو رہے ہیں یہاں پہ ڈیمونسٹریشن, وہ بھی ٹکٹ کٹا کے یہاں پہ آ گیا جی ہم لندن میں ڈیمونسٹریشن کر رہے ہیں. میں نے صدر آزاد کشمیر کو کہا تھا آپ بھی وہاں پہ تھے, میں نے کہا تھا جی آپ یہاں پہ آئے ڈیمونسٹریشن کرنے کے لیے, انٹرنیشنل میڈیا تو اسلام آباد میں بھی ہے, انڈین ایمبیسی اسلام آباد میں بھی ہے, آپ آزاد کشمیر سے 10-20 لاکھ بندوں کا جلوس لے کے وہاں پہ کیوں نہیں جاتے؟ یہاں پہ لندن میں آپ آ جاتے ہیں, یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل میڈیا اسلام آباد میں نہیں ہے. صرف بات یہ ہے کہ خرچہ کرنا پڑتا ہے, لوگوں کو بلانا پڑتا ہے, اور یہ ایسے لیڈر ہیں ان کے پاس 10-20 ہزار بندہ جو ہے وہ چلنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, یہاں پہ ہم بیرونی ممالک میں آ کے ہمیں جو ہے پاگل بناتے رہتے ہیں. دیکھا جی 2010 میں زلزلہ آیا تھا, اور یہ ساری سڑکیں اور برج اور یہ بازار سارے جو ہے نا ختم ہو گئے تھے فلڈ کی وجہ سے. اب دیکھ رہا ہوں کہ اسی دریا میں انہوں نے پھر وہی دکانیں اور ہوٹل بنائے ہوئے ہیں, اور خدا کی قسم یہ دوست ہے میرے پوچھ رہے ہیں سے, میں اس کو کہہ رہا تھا جس دن یہ فلڈ آیا یہ سارے بہہ جائیں گے. آج وہی بات ہوئی ہے. جیسے شکر اللہ صاحب کہہ رہے تھے جس ہوٹل میں ہم نے چائے پی ہے وہ آپ نے دیکھا ہوتا بہت بڑی بلڈنگ ہے وہ, یعنی وہ, لیکن ابھی اس کے سارے جو پلر تھے وہ دریا میں تھے. یار کوئی کامن سینس ہے, وہاں پہ کوئی لا اینڈ آرڈر ہے. میں نے پوچھا وہاں سے پتہ چلا کہ دریا کے کنارے سے 200 فٹ پہ آپ جو ہے نا کم از کم 200 فٹ جگہ چھوڑنی پڑتی ہے, پھر آپ کو بلڈنگ بنانی پڑتی ہے. لیکن انہوں نے سب نے جو ہے نا دریا کے اوپر بلڈنگ بنائی ہوئی تھی, قبضہ کیا ہوا تھا. وہاں پہ ظاہر انصافیہ وہاں کی کہاں تھی. سچی جو بات ہے, جب ایسے سیلاب آتے ہیں ہمیں دکھ ہوتا ہے, ہمارا ملک ہے وہاں پہ جانی نقصان ہوتا ہے, مالی نقصان ہوتا ہے, تو ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے جو کہ ہمارے بھائی ہیں. لیکن دوسری طرف اس چیز پہ بھی دکھ ہوتا ہے کہ یار دیکھیں کہ اگر ایک بار غلطی ہوئی ہے, اتنا بڑا سیلاب آیا, اتنی تباہی آئی ہے, تو اس سے سبق ہم کیوں نہیں سیکھتے. وہ انگلش میں کہتے ہوتے ہیں ایک بار جو ہے وہ غلطی ہوتی ہے, دوسری بات اٹ از یور چوائس. اور سچی بات بتاؤں میں, جو سواد میں تباہی ہوئی ہے, دس واز دا چوائس آف ایڈمنسٹریشن, اور دوز پیپل ور ایکچولی ہیونگ دا شاپس اینڈ ہوٹلز اینڈ ایوری تھنگ از ڈسٹرائڈ دیئر, دیٹ واز دیئر چوائس. اٹس ویری ہارڈ ٹو سے, it's not, you know, it was a very difficult time for Pakistan and people, but it was their choice because ان کو دیکھ رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں, شاید آپ نے میں نے لوگوں نے دیکھا ہوگا حمد میر کا پروگرام, وہ دیکھ رہا ہے 2 لوگ دریا میں لکڑیاں پکڑ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں یار آپ کو ڈر نہیں لگتا, کیا کریں جی غریب بندے ہیں, مار جائیں گے تو کیا ہوگا. میں کہا یار اللہ خدا کا خوف کرو, یعنی وہاں پہ کہیں انتظامیہ کیا کر رہی ہے یار, جو لوکل لوگ ہیں یار وہ ان کو سمجھائیں. میں کہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 1000 بندہ جو ہے وہ سیلاب میں مر گیا, یہ تو رانگ فگر ہے. میرے خیال میں جو ہے نا ہزاروں لوگ جو ہے نا صرف وہ لکڑیاں پکڑتے ہوئے مر گئے ہوں گے, ان کا کسی کو پتہ بھی نہیں ہے, کسی کو نشان بھی نہیں ہے. اور شاکر اللہ صاحب نے کہا تھا آزاد کشمیر میں ایجوکیشن کی, تو اس حوالے سے جب شراز صاحب نے بھی بات کی تو میں چیک کرا تھا گوگل میں, الحمدللہ ابھی جو ہے نا 2022 کے سروے کے مطابق آزاد کشمیر میں ہمارا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ 74% ہے, اور پاکستان میں 58% ہے. یہ تعلیم کے لحاظ سے میں سوچتا ہوں آزاد کشمیر جو ہے بہت اچھا ہے. اور چونکہ آزاد کشمیر میں سے آدھی سے زیادہ آبادی چونکہ باہر ہے, میرے خیال میں اس کی یہ وجہ بھی ہے کہ زیادہ تر بندے جو ہے وہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں بھیجتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کو پڑھائیں, تو شاید اس لیے بھی جو ہے وہ ریشیو جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اچھے سرکاری اسکولوں میں اس وقت تعلیم نہیں ہو رہی. لیکن اس کے باوجود جو ہے نا مجھے خوشی ہے کہ 74% جو ہے وہ تعلیمی ریشیو ہے, وچ از ویری نائس. 32,000 یوتھ ہیں ہمارے ساتھ سوشل میڈیا پر جو ایکٹیو ہیں آزاد کشمیر کے بلدیاتی الیکشن کو بحال کرانے میں. یہی وجہ تھی کہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ میں بھی تھوڑا سا پریشر پڑا پچھلی
जो रूमी की हुकूमत थी उन पर भी, और अब PTI की हुकूमत में भी प्रेशर था, इसलिए उन्होंने कहा था कि 6 महीने का वादा किया था, फिर साल का, लेकिन अभी भी डिले करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद चूँकि आज़ाद कश्मीर के अवाम की तरफ से बहुत बड़ा जो है वो रेजिस्टेंस हुई, तो जिसकी वजह से मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह हमारे इलेक्शन होंगे। लेकिन अगर इलेक्शन नहीं हुए तो इंशाल्लाह हम जो है ये तहरीक जो है वो जारी रखेंगे। ये नहीं है कि मैंने जाके वहाँ पे इलेक्शन लड़ना है, मैं चाहता हूँ और सबसे जो ये सारी जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं कितनी देर से, उसका मैं जिक्र करने का मकसद ये था कि हमारे सबसे जो है वो बड़ा इशू कहाँ से शुरू हुआ है। आज से 30-35 साल पहले जो है ना हमारी कॉलेज की तंजीमों पर जो है वो पाबंदी लगा दी गई और 31 सालों से हमारे बलदियाती इलेक्शन नहीं हुए, जिसकी वजह से हमारी नई क़यादत जो आगे उभर कर नहीं आई। और तकरीबन 40 साल से जो लोग मेंबरान असम्बली हैं वो वहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर वो बूढ़ा हो गया है या मर गया है तो उसका बेटा आगे आ जाएगा, आगे भतीजा आ जाएगा या भांजा आ जाएगा, लेकिन आम बंदा सियासत में आगे नहीं आ सकता, उसके लिए कि वो सियासत में है ही नहीं है उसने। अगर आप BD मेंबर बनेंगे, चेयरमैन बनेंगे, कौंसलर बनेंगे, डिस्ट्रिक्ट के कौंसलर बनेंगे, कॉलेज में मुख्तलिफ तंजीमों के जो है वो आप अहदेदार हैं, वहाँ से जो है वो यंगस्टर की जो है नई क़यादत उभर कर सामने आती है। और यही वजह है, सबसे बड़ी जो वजह है ये कि हमारी नई क़यादत जो है ना पिछली 3 दहाइयों से वो उभर कर सामने नहीं आई है, जिसकी वजह से आज जितने भी आज़ाद कश्मीर के मसाइल हैं, न तो वहाँ पे जो है प्रॉपर तालीम का निज़ाम है, न वहाँ पे प्रॉपर हेल्थ का निज़ाम है। हमारे सड़कों की हालत देख लें, हमारे लीडरों की हालत देख लें। गलतियाँ इंसान से होती हैं और गलतियों से आदमी सीखता है। नाज़र साहब ने कहा था कि सच बोलना चाहिए, तो जिस तरह इन्होंने कहा कि मैं 35 साल जो है वो पीपल्स पार्टी में रहा हूँ, मैं भी तकरीबन 1 साल इनसे कम 34 साल रहा हूँ। तो हमारे वज़ीर आज़म साहब यहाँ पे आए थे और हमारे बहुत सारे मिनिस्टर्स, तो वहाँ पे मैंने बहुत सारी सच्ची बातें की थी। और उसके बाद ना तो उन्होंने मुझे पीपल्स पार्टी ने पूछा है और ना मैंने उनको पूछा है। उसके बाद जो है वो पीटरबरा में हमारा प्रोग्राम भी पीपल्स पार्टी का नहीं हुआ, क्योंकि सच्ची बातें कही थी मैंने। तो सच कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बासियत मुसलमान हम सबको सच कहना चाहिए, चाहे जो है वो कम अज़ कम हमारा ज़मीर जो है वो मुतमईन होना चाहिए कि हमने अपनी तरफ से कोशिश की है। हमारा आज़ाद कश्मीर का जो भी लीडर है, पाकिस्तान से जो भी लीडर है, हमारा हक बनता है कि हम हक की और सच की बात करें। और जब हक और सच की बात नहीं करेंगे तो फिर उसका रिज़ल्ट यही होगा कि हमारी वेलफेयर के काम, और जैसे मैंने कहा देखें वहाँ पे अगर कोई स्वात में कोई बंदा आवाज़ उठाने वाला होता तो आज अरबों का जो नुकसान स्वात में हुआ वो ना होता। आखिर अल्लाह ताला को हम सब ने जान देनी है और अल्लाह के हजूर जब जाएंगे तो कम अज़ कम हमारा ज़मीर जो है वो मुतमईन होना चाहिए कि हमने सच और हक के लिए जो भी हो सका हमने अपना किरदार अदा किया। तो इंशाअल्लाह हम इस पे ये मिशन जारी और सारी रखेंगे। नौशहरा में हमने जो है ना वो माइक्रो फाइनेंस शुरू किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली और मैंने मिल के जो है ना हम तकरीबन 100 के करीब लोगों को मदद किया, छोटे छोटे कारोबार शुरू किए हैं। से तावा नाव का जो चाहिए वो क्या है, जो यंग जनरेशन का गैप है उसमें हमने कुछ दोस्तों ने मिलकर ये किया है कि हम ये चाह रहे हैं कि यंग जनरेशन को जो कश्मीर के हवाले से स्लाइड शो या पावर पॉइंट में हमको जो प्रेजेंटेशन है कश्मीर के ऊपर दी जाए। कोविड से पहले हमने कुछ कोशिश की थी, लेकिन वो फिर कोविड जब आया तो खत्म हो गया। मसाजिद के अंदर बात हो रही है, वहाँ दीनी हवाले से तो बात हो रही है, लेकिन हमारा जो कल्चर है, कश्मीरी तारीख है, जिसमें जब भी हम यहाँ बैठते हैं बात ज़रूर करते हैं कि कश्मीर की ये हो रहा है ये है, लेकिन हमारी नौजवान नस्ल तक ये चीज़ नहीं पहुँचती। इस तरफ थोड़ा सा अगर आप यानी ये हम चंद नौजवान मिलकर ये मनान भाई है अगर हम शुरू करें, आप कम्युनिटी के जो बुजुर्ग हैं ये अगर आप बात करें कि नौजवान बच्चों को उधर आ जाएँ, हम उन तक ये चीज़ पहुँचा सकते हैं।